السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ دوستو اور بزرگوں، پچھلے ہفتے میں نے اسی موضوع پر تقریر کی تھی، بیان ہوا تھا، لیکن وہ بیان ناقص رہ گیا، اور یہ فتنہ ہمارے زمانے میں بہت بڑھ چکا ہے۔ والدین کی اطاعت کے سلسلے میں بہت زیادہ شکایتیں ہو رہی ہیں، نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانی بھی ہو رہی ہے۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ دوبارہ اس موضوع پر تھوڑی سی بات کر لوں۔ پچھلے ہفتے میں بتایا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بندوں کو حکم دیا ہے، پہلے تو کہا کہ تم اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ آپ کے رب نے فیصلہ فرمایا ہے کہ سوائے اللہ کی کسی عبادت مت کرو۔ پورے جہان کا مالک، سارے جہان کا خالق، اس کا انداتا، روزی روٹی دینے والا، موت و حیات دینے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اس کی پرستش کرو۔ سوری دنیا کو وجود میں لانے والا وہی رب العالمین ہے۔ اس کے بعد حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس دنیا میں لانے والا، وجود میں بخشنے والا تم کو کون ہے؟ یہ تمہارے والدین ہے۔ اس لیے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور بہت تفصیل سے میں نے بتائی تھی کہ اگر دونوں میں سے ایک کا بڑھاپا مل جائے تو بھائی ان کے ساتھ اچھی باتیں کرو۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اف تک مت کہو، ان کو مت ڈانٹو۔ بھائی دیکھو، قرآن حدیث کی بات آپ سنتے ہیں بہت، میں ایک بات بتلانا چاہتا ہوں۔ جب آپ تصور کریں آپ کی اولاد اپنی ہے، صاحب اولاد ہیں آپ لوگ، آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 1 مہینے کا ہے، 2 مہینے کا ہے، 6 مہینے کا ہے۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا، بچہ رات بھر روتا ہے تو ماں رات بھر جاگی رکھتی ہے۔ بچہ کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے تو ماں رات بھر جاگتی ہے، گود میں لے کے بیٹھتی ہے۔ کیا ماں انسان نہیں ہے؟ وہ تو عورت ہے، کمزور ہے، لیکن دن میں بھی سیوا کرنا، رات میں بھی جاگنا، اور اس کے تھوڑی سی آہٹ یا تھوڑے سے رونے پر ماں کا بیدار ہو جانا، ذرا تصور کیجئے کون یہ تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے۔ پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے، ٹیں ٹیں میں بولنا شروع کرتا ہے، آہا سب کو پیارا لگتا ہے، ماں باپ کو پیارا لگتا ہے کہ بچہ الٹا سیدھا بول رہا ہے۔ اور بڑا ہوا، کچھ سمجھدار ہوا تو کچھ پوچھنے لگتا ہے، ایک سوال کو 10 بار پوچھتا ہے، اماں یہ کیا ہے، ابو یہ کیا ہے، ابو یہ کیا ہے، ابو یہ کیا ہے۔ کبھی ناگواری گزرتی ہے ماں باپ پر؟ نہیں۔ شریعت نے ان تمام احسانوں کو سمجھتے ہوئے کہا ہے بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ قول سے، عمل سے، زبان سے کسی طرح کوئی تکلیف مت پہنچاؤ۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ درد ذہن جو تکلیف ماں برداشت کرتی ہے، اس ایک تکلیف کو انسان اپنی عبادتوں کے ذریعے اس کا انعام نہیں پورا کر سکتا، اس کا بدلہ نہیں دے سکتا ہے۔
اتنی تکلیفیں اٹھانے والی ماں، اور ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں، وہاں ماں کو مارا جائے، ماں کو گھر سے باہر نکال دیا جائے، ماں کو بہویں اتنی ذلیل کرتی ہیں، بیٹا بیٹھا ہوا وہاں سنتا رہتا ہے، اور بیٹا شریف ہو کے کہتا ہے اماں اب ہم تمہارے ساتھ ہمارا نبھاؤ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہر گھر کی شکایت ہے، ہر گھر کی شکایت ہے، اس لیے مجھے دوبارہ کہنا پڑا یہ۔ دوستو، جنت یوں ہی حاصل نہیں ہوتی۔ کر لو جنت لینا ہے بہت آسان ہے، ماں کی خدمت کرو، ماں کے پاؤں کو نیچے، جنت ہے۔ باپ چوکھٹ ہے، باپ دروازہ ہے جنت کا۔ باپ محنت کر کے لاتا ہے، دن بھر مشقت کرتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اور لا کر اپنے بچوں کو پالتا ہے۔ تو اس وجہ سے ماں اور باپ دونوں کے بارے میں قرآن نے حکم دیا، اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ قول ہو، عمل ہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ۔ ارے عقل پر دکھلاؤ، تم جوان ہو گئے ہو، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، معذور ہو گئے ہیں، ان کو دکھتا نہیں ہے، وہ سن نہیں پاتے ہیں، چل نہیں پاتے ہیں، کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے۔ کیا مطلب؟ دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دو گے؟ نہیں، جتنا سیوا کرو گے اتنا جنت کا حقدار بنو گے۔ کیا عجیب دور ہے صاحب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا تمہارے ماں باپ ہیں؟ کہا جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو۔ کیا مطلب ہے؟ والدین کی خدمت کرو۔ جہاد جہاں انسان اپنی جان قربان کرتا ہے اور اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے حکم دیا کہ جاؤ پہلے اپنے والدین کی خدمت کرو، یہ تمہارا جہاد سے کم نہیں ہے۔ اور میں نے ایک صحابی کا واقعہ سنایا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلمہ پڑھو تو وہ نہیں پڑھ رہا، زبان بند ہو گئی۔ پوچھا ماں باپ اس کے ہیں؟ کہا کہ نہیں ماں ہے۔ کہ بلاؤ ماں کو بلا کر تمہیں بیٹے سے کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ بہت بدتمیز ہے، سخت لہجے میں بات کرتا ہے مجھ سے، میرا خیال نہیں رکھتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا۔ کل سے ماں بولا نہیں میں بالکل معاف نہیں کروں گی صاحب۔ آپ نے کیا کہا؟ لاؤ آگ لاؤ، ایندھن جمع کرو، اس کو جلا دیتے ہیں، تمہیں منظور ہے؟ ماں نے کہا نہیں میرا بیٹا ہے، میں اپنے سامنے کیسے برداشت کروں گی کہ میرا بیٹا لخت جگر آگ میں جل جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم کو دنیا کی آگ میں جلانا منظور نہیں ہے، کیا تم پسند کرو گے کہ جہنم کی آگ میں جلے؟ کہا کہ نہیں یار، معاف کر دو کہ جی معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ جب اس عورت نے ماں نے معاف کر دیا، اب جب اسے کلمہ پڑھائے گا تو اس سے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، اس کی وفات کلمے پر ہوئی۔ کیا خوب عجیب بات، ایک زندہ مثال ہے ماں صاحب کہ معاف نہ کرنے پر، ماں کو تکلیف دینے پر زبان بند ہو گئی، اور ماں کے معاف کر دینے پر زبان جاری ہوگی، کلمہ جاری ہو گیا۔ ایک واقعہ بخاری شریف کا ہے، جریج، پرانے زمانے کا واقعہ ہے، بہت عبادت گزار، تہجد گزار، نوافل تلاوت اذکار کرنے والے تھے۔ ایک روز ماں نے آواز لگائی، نماز پڑھ رہے تھے، کہنے لگے اے اللہ، ایک طرف عبادت ہے، ایک طرف ماں بلا رہی ہے۔ پھر ماں نے بلایا، نہیں گئے کہ نماز ہے ایک طرف ماں بلا رہی ہے۔ دوبارہ آواز لگائی ماں نے، یہ نہیں گئے، تو پھر آواز پر کہا کہ ایک طرف عبادت ہے اور ایک طرف ماں ہے۔ ماں نے بد دعا دی، ٹھیک ہے جاؤ، تو نہیں مرے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو کسی زانیہ کا چہرہ نہیں دکھلائے گا۔ مطلب زانیہ کے ساتھ تیرا الزام لگے گا تو جب واسطہ پڑے گا بدنام ہوگا۔ اتفاق بات آئی گئی ہو گئی، ایک جوان لڑکی چرواہن وہ آئی، ان کو دعوت دی گناہ کی، انہوں نے جہاں کا بھی دیکھا بھی وقت یہاں سے یہاں کہاں سے آ گئے تھے۔ اس پہ جوش چڑھ رہا تھا اس عورت پہ، اس نے ایک چرواہے سے صحبت کر لی اور حمل ٹھہر گیا۔
جب حمل ٹھہر گیا بچہ پیدا ہو گیا، اس عورت سے پوچھا کس کا بچہ ہے حرامی؟ کہہ لے یہ جو صوفی جی بیٹھے ہیں مسجد میں ان کا ہے۔ اوف، لوگوں کا جوش، لوگ آئے، مسجد توڑ ڈالی، عبادت گاہ توڑ ڈالی، ان کو مارا پیٹا، چہرہ کالا کیا، گدھے پہ بیٹھ کے گھمایا، بہت کچھ تفصیلات لوگ الٹے سے بیان کرتے ہیں۔ حدیث میں اس طرح نہیں ہے، حدیث میں تو بادشاہ نے بلایا اور ذلیل و رسوا کیا، یہی حکم دیا اس کو لے جاؤ، اس کو ذلیل کرو اور کہو کہ جو زنا کرتا ہے اور جو ایسا کرتا ہے دین کو دھوکہ دیتا ہے، دین کی شکل بنا کر اس کی انجام اس کا ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس نے کہا یہ مت کہیے حضور، یہ کہیے کہ جو ماں کی بات نہیں مانتا ہے اس کو یہ سزا ہے۔ میں نے زنا نہیں کیا ہے، میں نے اس لڑکی کو کبھی دیکھا نہیں ہے، میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن میری ماں کی بد دعا لگی ہے جس کی وجہ سے میں اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوں اور اس کا الزام سہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، مجھے مہلت دیجیے آپ لوگ۔ انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس بچے سے پوچھا، حرامی بچے سے، بچہ بول ذرا باپ کون ہے؟ اس بچے نے کہا میرا باپ وہ چرواہا ہے، یہ حضرت نہیں ہے جریج صاحب۔ اب تو لوگوں کو اپنی ندامت کا احساس ہوا، غلطی کا احساس ہوا، ندامت ہوئی، اور پھر لوگوں نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ حضرت ہم آپ کے سونے کا محل بنا دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، سونے کا محل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسی میری عبادت گاہ تھی ویسی بنا دو۔ ساتھیوں، ایک ماں کی تھوڑی سی بد دعا، جب کوئی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی کام نہیں کر رہا تھا، لیکن بد دعا ایسی لگی کہ وہ زنا کے الزام کو سہنا پڑا ان کو۔ اللہ نے ان کے راز کو کھول دیا، ظاہر کر دیا، حقیقت واضح کر دی تاکہ ان کی پوزیشن واضح ہو جائے۔ تو یہ صحیح واقعہ ہے، بخاری شریف میں ہے، پچھلی قوموں کا واقعہ ہے، لیکن ماں کی اطاعت پر زبردست ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھتے ہوئے اور پھر ماں کو آواز نہیں دی، جواب نہیں دیا، تو یہ سزا ملی۔ لیکن آج کل کے دور میں اپنی بیوی کی بات پر گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، مزے اڑاتے ہیں، یاشیا کرتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، ماں بیمار تڑپ رہی ہے، تڑپ رہی ہے، تڑپ رہی ہے، کوئی پوچھنے والا، سننے والا۔ اللہ کی بات پر، اللہ حفاظ پر۔ ہم لوگ کے سماج میں ہر گھر کی کہانی ہے، میں بھی انہی سے واسطہ رکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں اپنے علاقوں کے اندر کہ کیا کیا گھروں میں واقعات ہیں، کیسے کیسی پریشانیاں ہیں۔ میں نے ماں کو مارتے ہوئے دیکھا ہے، گھسیٹتے ہوئے دیکھا ہے، کیا کہوں آپ، سفر کرتے ہوئے ایسے ایسے واقعات سامنے نظر آئے، بوڑھی ماں کو کہ مت پوچھیے، چلا لے جا رہا ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، وہ کیا بات ہے، بیٹی کہاں جانا چاہ رہی ہے، کیوں؟ بیٹے نے گھر سے نکال دیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو برتن مانجھ کر دھو کر اور گھروں میں خدمت کر کے پڑھایا لکھا تھا، لیکن آج بہو کو گوارا نہیں ہوں میں، بہو نے گھر سے نکال دیا، بیٹا کچھ نہیں بولتا ہے، اور میں بیٹی کہہ جا کے گزارا کروں گی جیسے بھی ہوگا، بوڑھی عورت، کیا کہوں۔ دوستو، بات سن لیجیے آپ، اللہ کا صاف طور پر آیت کریمہ میں حکم ہے یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا ہے کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جنت ویسے لینا چاہتے ہو، فری بھی لے لو نا جنت، ماں کی خدمت کرو، جنت مل جائے گی، کیوں نہیں لینا چاہتے؟ 20-25 سال تک ماں خدمت کرتی ہے، اور بہو کے آنے کے بعد ایک رات میں بگڑ جاتے ہیں، ماں کو بھول جاتے ہیں۔ غلط، ماں کے حقوق الگ ہیں، بیوی کے حقوق الگ ہیں، بیوی کے حقوق ادا کرو اور ماں کے حقوق ہیں ان کو ادا کرو۔ اور سن لیجئے، قیامت کی نشانیاں جو بیان کی گئی ہیں، ان نشانیوں میں حقوق الامہات، حقوق الوالدین، ایک تو کبیرہ گناہ ہے یہ ہمارے یہاں، بس یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے۔ اور آج میں کہہ رہا ہوں ہر گھر کی کہانی ہے، دیکھ لیجئے جا کے سماج میں ماں باپ کی کتنی نافرمانی کی جا رہی ہے، کتنی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ میں نے پتہ نہیں کیا کیا انجام دیکھے ہیں، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، ماں باپ کے ساتھ کیا کیا سلوک دیکھا ہے میں نے، عجیب عجیب سلوک دیکھا ہے۔ اس لیے
ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ دیکھیے وقت پورا ہو رہا، میں چلتے چلتے ایک بات کہتے جاؤں، علماء کا قول ہے یہ، بڑے علماء کا قول ہے۔ دیکھو دنیا میں کوئی بھی گناہ کرو گے، کوئی بھی نافرمانی کرو گے، اس کی سزا آخرت میں ملے گی، اللہ تعالیٰ وہاں بدلہ دے گا جو چاہے کرے وہ۔ لیکن اگر والدین کے ساتھ، یہ آخری بات کہہ کے جا رہا ہوں میں، والدین کے ساتھ اگر نافرمانی کرو گے، جو سلوک کرو گے وہ سلوک اپنے ساتھ دنیا میں پاؤ گے۔ تم نے جیسے اپنے والدین کے ساتھ سلوک کیا ہے، یہی سلوک تمہارے ساتھ تمہاری اولاد کرے گی۔ یہ ایک جرم ایسا ہے، ایک نافرمانی ایسی ہے جس کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے۔ آپ حضرات سے میری آخری یہ نصیحت، دنیا میں اگر جنت حاصل کرنا ہے، تکلیفیں برداشت کر لو اور ماں باپ کے نخرے برداشت کر لو۔ وہ ماں باپ اس عمر میں ایسے ہیں جو چھوٹے بچے میں اور باپ بوڑھے میں کوئی فرق نہیں ہے، ماں بوڑھی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ 10 بار پوچھے گی، 10 بار بولے گی، کچھ بھی بول سکتی ہے، بولے گی، اس کو بولنے کا حق ہے۔ تم برداشت کرو اور جنت پالو۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔